اینڈ یس، دو باتیں ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ابھی دکھائی دے رہی ہے جب یہ اپلوڈ ہو رہی ہے یا اپلوڈ ہو جائے گی جب. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اپلوڈ ہونے کے ایک زمانے کے بعد جا کر دیکھنے کو ملے گی ڈیو ٹو ان نون یوٹیوب الگوریتھمز، آئی ڈونٹ نو واٹ. بٹ دونوں صورتوں میں تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیپ پوائنٹ وچ از اے کرکٹ انالیسس چینل. پاکستان آج اپنا جو چوتھا T20 ہے وہ بھی ہار گیا. امبیرسمنٹ کنٹینیوز. کیوں پاکستان ہارا؟ کیونکہ سکور جو ہے وہ بہت کم تھا. سیدھی سی جو بات ہے، یہ نیوزی لینڈ کی ان پچز کے اوپر اس طرح کا سکور جو ہے، نیوزی لینڈ نے جب پہلے بیٹنگ کی پہلے تین T20s میں، کہ جب پاکستان ٹاس جیتا تو پاکستان کو بیٹنگ پہلے کرنی چاہیے تھی، آپٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن نیوزی لینڈ کو بیٹنگ دے دی. آج پاکستان نے بیٹنگ کی تو سکور بہت کم بنایا. صاف سی بات ہے، پاکستان کے بیٹسمین نیوزی لینڈ کی یا آسٹریلیا کی باؤنسی ٹریکس پر یا ساؤتھ افریقہ کے، تین دنیا کے ایسے وینیوز ہیں، تین ایسے ملک ہیں جہاں پر وکٹیں تیز اور باؤنسی بنتی ہیں. باؤنس ان پچز کے اوپر ہوتا ہے. نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ. ساؤتھ افریقہ تو دنیا کی تیز ترین وکٹیں ساؤتھ افریقہ کے اندر ہیں. لیکن باؤنسی پچز کے اوپر پاکستان کی یہ بیٹنگ جو ہے، اس کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ یہ کوئی کمپیٹیٹو سکور کر سکے، کوئی کمپیٹیٹو رنز بورڈ پہ لگا سکے. تو بیٹنگ کا فضول کرنے کی وجہ سے یہ سکور جو تھا یہ بہت کم تھا، جس کی وجہ سے آج پاکستان میچ ہارا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی، میں شاہین شاہ افریدی کے بارے میں ایک بات کر رہا ہوں ویسے ہی، جو کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی اویئرنیس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو، لوگ اس کے بارے میں بات کریں. I want people to talk about شاہین شاہ افریدی and I want people to talk about the overall نالائق نیشن آف پاکستان. یہ دو باتوں کے اوپر میں بڑی ڈیٹیل میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف میں بلکہ پورے پاکستان میں سارے جو لوگ کم از کم اویئرنیس رکھتے ہیں، جو لوگ کم از کم عقل رکھتے ہیں، جو لوگ کم از کم جو تعلیم یافتہ ہیں، وہ یہ دو باتیں تو ضرور کریں. ایک تو شاہین شاہ افریدی کو جو کپتانی لینے کی پڑی ہوئی تھی جلدی، اس میں ایک چھپی ہوئی بات ہے پیچھے. یعنی شاہین شاہ افریدی کی جو کپتانی کی جو ڈیسپریشن تھی نا اتنی، کہ اسے کپتانی لگی ہوئی تھی، بس اس کو ایسے جیسے کہ بچہ چھوٹا کو جھنجھنے کے پیچھے نہیں پڑ جاتا، اس طرح شاہین شاہ افریدی کپتانی کے پیچھے پڑا ہوا تھا. اس نے بابر اعظم سے لڑائی بھی کی ایشیا کپ کے دوران. یہ ہوئی ہے، ان کا جھگڑا ہوا ہے آپس میں. ایکچوئل دے ہیڈ اے برال ان دی ایشیا کپ ان سری لنکا. تو شاہین شاہ افریدی کو ہیڈ اوور ہیلز، ہی واز کریزی اباؤٹ کیپٹنسی. یہ خالی شاہین شاہ افریدی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے بنیادی طور پر پاکستان کی پاپولیشن کا ایٹ لارج مسئلہ ہے. اور یہاں سے ایک اور بات نکلتی ہے کہ ہماری جو اوور آل نالائق ہم لوگ ہیں، پاکستانی لوگ نا بیسکلی کیا لوگ ہیں، ہم پاکستانی لوگ کیا ہیں؟ ہم نالائق لوگ ہیں بنیادی طور پہ. ٹھیک ہے نا؟ قوموں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فرینچ قوم نے یہ کر دیا، یورپ جب رینیسانس کے پیریڈ سے اپنے گزرا، اٹلی کا سائنٹسٹ نکلا، فزسسٹ نکلا گیلیلیو، پھر آئیسیک نیوٹن. ٹھیک ہے جی، وہ بھی کسی یورپ کی کسی قوم سے تعلق رکھتا تھا. اس کے بعد ڈچ آرکیٹیکٹس، ٹھیک ہے، جرمن انجینئرز، برٹش فلاسفرز. کیا قوموں نے کیا لوگ بنائے ہیں یار، کیا لوگ پیدا کیے ہیں. کیوں؟ وائی؟ بیکاز یہ استعمال کرنا ان کو آتا تھا، یہ عقل. ٹھیک ہے نا؟ پاکستانی قوم ایک ایسی قوم ہے جن کو عقل استعمال کرنی نہیں آتی، یا ان کے اندر عقل ہے ہی نہیں. They just don't know how to use their brain. The Pakistani nation. And that is why Pakistani nation is full of nalaik people. یہ بات بالکل فضول بات ہے کہ وہ جی پاکستان کی جو ٹاپ کلاس ہے ذہنی طور پر جو اتنے لائق لوگ ہیں وہ تو پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ باہر بھی اگر گئے ہیں تو کون سا ایکسل کر رہے ہیں، نوکری دھندے کے لیے گئے ہیں نا، تو وہ تو قسمت کی بات ہے. جس کو موقع مل گیا وہ چلا گیا، ٹھیک ہے، چاہے وہ نوکری کی خاطر جائے،
نوکری بھی تو کس قسم کی نوکری کی خاطر پاکستانی زیادہ تر جاتی ہیں؟ وہ سکلز جو گورے نے بنائی ہوئی ہیں، اس کی فاؤنڈیشن گورے نے بنائی ہے، اور وہ سکلز پاکستانی کر کے اس کا کام یہاں ٹوٹا پوٹا کر کے تو جناب ادھر باہر چلے جاتے ہیں کہ نوکری میں جاب مل گئی یار فائن، مزدوری مل گئی پاکستانیوں کو، اوکے فائن. لیکن کتنے پاکستانی ہیں جو سائنٹسٹس ہیں، کتنے پاکستانی ہیں جو گراؤنڈ بریکنگ کسی قسم کی انوینشن کرنے کے ذمہ دار ہیں، کتنے پاکستانی ہیں جن کا کہ دنیا میں نام ہے، علم کی دنیا میں یا کھیل کی دنیا میں؟ میں کھیل کی دنیا کی بھی بات کروں گا. ہاں ایک زمانہ تھا کہ پاکستان واز کنسیڈرڈ ٹو بی اے ویری اسپورٹس لوننگ کنٹری. یہ اسپورٹس کے اندر کم از کم ایک اسپورٹس ایک ایسی چیز تھی جس میں پاکستان اچھے اچھے نام بنا رہا تھا. اور ایک زمانہ تھا کہ پاکستان 4 اسپورٹس میں ورلڈ چیمپئن تھا، لیکن ان 4 اسپورٹس میں ورلڈ چیمپئن، اس میں ایک اسپورٹ بس ایک اسپورٹ بس کام کا تھا، اور وہ کرکٹ ہی تھا. بائی چانس پاکستان 1992 کا ورلڈ کپ جیت گیا. ہاکی کا ورلڈ کپ پاکستان جیتا، کئی دفعہ جیتا ہے، لیکن ہاکی ایز اے اسپورٹ آپ دیکھیں اس کی کیا ہے، اس کی ہیجمنی تو کوئی نہیں ہے نا، کوئی ایسی ورلڈ رناؤنڈ اسپورٹ تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، ایسا کچھ معاملہ تو نہیں ہے. باقی سنوکر تھا، اسکواش ہاں یہ بھی ہے، لیکن وہ بھی ایک ورلڈ رناؤنڈ اسپورٹ تو نہیں ہے. جو برٹش کالونیز تھی پوری دنیا کے اندر وہی اسکواش کھیلتی تھی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ، پاکستان، یہ ملک اسکواش کھیلتے تھے، ٹھیک ہے. اس میں ہی میں سمجھتا ہوں پاکستان نے اچھے اچھے اسپورٹس پرسنالٹیز پاکستان نے نکالی. لیکن آگے جا کر کیا ہوا؟ آگے جا کر آپ کو جنریشن وائی ملی جو کہ میری جنریشن ہے، جو 1980 سے لے کے 1995-96 تک پیدا ہوئے، اور اس کے بعد آ گئی جین زی. یہ جو جین زی ہے نا، یہ جین زی، اس کو سب سے زیادہ یہ جین زی جو ہے نا، یہ پاکستان کی جین زی سب سے زیادہ کالی پڑی ہوئی ہے ان ٹرمز آف شارٹ کٹس ان لائف. دے وانٹ ایوری تھنگ اینڈ دے وانٹ اٹ کوئک اینڈ دے وانٹ اٹ ناؤ. ٹھیک ہے، جین زی کو بہت سارا پیسہ چاہیے، بہت زیادہ مشہوری چاہیے، بہت زیادہ طاقت چاہیے، ختم ہی نہیں ہوتے ہیں ان کے ایمبیشنز. ہر چیز مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے لا کے دو، مجھے لا کے دو، مجھے لا کے دو، مجھے وہ بھی لا کے دو، مجھے بس. جین زی میں نے جیسا کہا نا، جین زی کالی پڑی ہوئی ہے. دے تھنک لائف از اے جوک. اور شاہین شاہ آفریدی جین زی سے بلونگ کرتا ہے. یہ پاکستان کا وہ فاسٹ بولر ہے. فاسٹ بولرز آگے بھی پاکستان کے جتنے آئیں گے، ابھی پاکستان کے کئی بولرز ہیں جو جین زی سے تو نہیں ہیں، وہ جین وائی سے بھی ہیں. جیسے کہ حارث رؤوف ہے، وہ ذرا جنریشن وائی، لیٹ جنریشن وائی سے ان کا تعلق ہے. لیکن جنریشن وائی میں پاکستان نے اچھے اچھے بالر پیدا کیے ہیں، بڑے زبردست، جنہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں اچیو کی ہیں دنیا کے اندر اور اپنی کرکٹنگ کریئر کے اندر، اور ہر مرحلے سے گزرے ہیں. جیسے کہ عمر گل ہو گئے، اچھے بالر تھے بہت، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اور بھی اس سے پہلے جتنے بالر آئے ہیں جو اتنا بڑا نام تو نہیں بنا سکے پاکستان کے لیے. شعیب اختر ہیں، وہ جنریشن ایکس سے بلانگ کرتے ہیں، جنریشن ایکس سے ہیں شعیب اختر. شاہد آفریدی ہیں، وہ جنریشن ایکس کے ہیں. تو میں یہ جنریشنز میں اس لیے پڑھ گیا ہوں کیونکہ جنریشن ٹو جنریشن یہ تھوڑا سا فرق ہے in terms of the desires and ambitions and in terms of the hard work that you are going to put into your effort in order to be known as a good cricketer, as a cricketer who has achievements. شاہین شاہ افریدی کو کپتانی کی اتنی ڈیسپریشن تھی. کیوں ڈیسپریشن تھی؟ وہ جین زی ڈائلیما، ہر چیز چاہیے مجھے، ابھی چاہیے اور بہت زیادہ مقدار میں چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے. چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے تھے یہ جین زی کے، یہ ضدیں کرتے ہوتے تھے، یہ تنگ کرتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، بہت مصیبت ڈال کے رکھی ہوتی تھی، ٹاں لگائی ہوتی تھی انہوں نے. کل کی بات ہے. جین زی کے بچوں کو تو میں نے گود میں بھی اٹھایا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ ٹاں بہت کرتے ہوتے تھے، ہر چیز چاہیے ان کو. تو یہ شاہین شاہ افریدی بھی یہی چیز ہے، ہر چیز چاہیے تھی اس کو، کپتانی چاہیے تھی، ڈیسپریٹ فار کیپٹنسی، امیچور، دماغی طور پہ مینٹلی امیچور انسان. اس نے بابر اعظم کے ساتھ جھگڑا کیا. بابر اعظم خود کوئی اتنا اچھا کپتان نہیں تھا، بابر اعظم واز اے فیلئر، ٹھیک ہے نا. لیکن کپتانی بالکل بابر اعظم سے جانی تھی، اور شاہین شاہ افریدی کو کپتانی ملنی تھی. ایسی بات نہیں کہ کپتانی کبھی نہیں ملنی تھی، شاہین شاہ افریدی کو بالکل ملنی تھی. ابھی نہیں. اور 24 سال کے ابھی تم لڑکے ہو، تم بالکل ہی تم امیچور سا تمہارا دماغ ہے. ابھی کرکٹ کھیلو، ابھی اپنی پلیئر شپ بناؤ، ذرا 27-28 سال کی عمر میں ذرا اچھی خاصی وکٹوں کے انبار لگا لو، میچز جتوا دو پاکستان کو.
PSL کی پرفارمنس کی بیسس پہ کپتانی چاہیے پاکستان کی ٹیم کی. پاکستان ٹیم کیا جوک ہے؟ کیا پاکستان کو انہوں نے مذاق سمجھ کے رکھا ہوا ہے؟ کیا PSL اتنی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے؟ ایک ایوریج قسم کی فرینچائز بکواس لیگ ہے PSL کی, بکواس لیگ ہے PSL کی, جس میں یہ 2-2 ٹکے کے یہ بالر آ کے بولنگ کرا کر میچز جیت کر PSL جیت کر یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ پاکستان ٹیم کی بھی انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی وہی پرفارمنس ریپیٹ کریں گے. اور کم آن یار, کم آف اٹ. تو یہ نقصان پاکستان کا ہوا ہے کہ شاہین شاہ افریدی کی جو کپتانی ہے ڈیفینیٹلی اس پہ تو ایک ڈیفینیٹلی ہے کہ یہ امیچور سا ایک پلیئر تھا جس کو کپتانی پکڑ کے دے دی. فیلئر آف اے کیپٹن دیٹ ہی ہیز پرووڈ آؤٹ ٹو بی. سیکنڈلی, پاکستانی نیشن بنیادی طور پہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستانی ساری ٹیم جو ہے وہی اب کرکٹ, انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے اتنے زیادہ قابل نہیں رہی, ود این ایکسیپشن ٹو اونلی اگر میچ پاکستان کے اندر کھیلا جا رہا ہو یا PSL کے اندر ان کو فرینچائز لیگ کھلا لیں آپ, جہاں وکٹیں باؤنس کم ہو, ٹھیک ہے, آسان طریقے سے شاٹس کھیلنے کی ان کو عادت ہے. عادت نہیں ہے ان کو ایک مشکل انوائرمنٹ میں جا کر کھیلنے کی, باؤنسی ٹریکس جہاں بال تیز آتا ہے, جہاں چیلنجنگ سرکمسٹانسز آتے ہیں, وہاں پر پاکستانی پھس ہو جاتے ہیں. تو یہ پاکستان کے لوگوں کی جو اوقات ہے ہمیشہ آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کی میں جب بھی کرکٹ سیریز ہوتی ہے پاکستان کی, تو وہاں پر پاکستان کی ٹیم کو اور پاکستان کے لوگوں کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ ایز ایتھلیٹس, ایز اسپورٹس پیپل آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. نیوزی لینڈ کی آپ ٹیم دیکھیں کیا تگڑے اسپورٹسمن وہ لگتے ہیں. دے آر سو مچ فائنر اینڈ بیٹر ایتھلیٹس اف کمپیئرڈ مین ٹو مین ود پاکستان. پاکستان کے ہر پلیئر کو آپ نیوزی لینڈ کے ہر پلیئر کو مین ٹو مین کمپیریزن ذرا کریں نا. نیوزی لینڈ کا ایک پلیئر پاکستان کے پلیئر سے بہتر ہے. آپ نمبر 1 بیٹسمین کو پاکستان کے نمبر 1 سے کمپیئر کر لیں, نمبر 2 بیٹسمین کو پاکستان کے نمبر 2 سے کمپیئر کر لیں. ایک بیٹسمین, ایک پلیئر نیوزی لینڈ کا پاکستان کے پلیئر سے بہتر ہے. نیوزی لینڈ پلیئرز آر بیٹر ایتھلیٹس, دے بیٹر اسپورٹس پیپل, دے آر ہیلدیئر. ٹھیک ہے, پاکستانیوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. دوسری چیز, میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں ادھر اعظم خان میں. اعظم خان جیسے آدمی کو, جیسے پلیئر کو کبھی بھی پاکستان ٹیم میں شامل نہیں کرنا چاہیے تھا. معین خان کا بیٹا ہے, نیپوٹزم, وہی فیورزم کا کلچر. اعظم خان, اب اس سیریز کے بعد اعظم خان کا انٹرنیشنل کرکٹ کریئر بالکل ختم کر دینا چاہیے. ٹوٹل فیلئر. یوکوزونا لگتا ہے اعظم خان بالکل جب فیلڈ پہ واک ان کرتا ہے. اور جب وہ واک ان کر رہا تھا فیلڈ کے اوپر تو تیسرے میچ میں تو بیک گراؤنڈ میں انہوں نے WWE کا بگ شو کا میوزک لگا دیا تھا. انہوں نے کیا ہے, یہ کوئی کرکٹر تو نہیں, ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی ریسلر جو ہے نا, کوئی WWE کا ریسلر فیلڈ میں واک ان کر رہا ہے. ایسے لگتا ہے اعظم خان نے پچ نہیں, وہ کوئی رنگ سمجھا ہوا ہے, ادھر اس نے پچ پہ کشتی کرنی ہے کسی سے. اعظم خان تو بالکل کشتی کا پلیئر لگتا ہے, ریسلنگ کا پلیئر لگتا ہے, وہ بھی WWE کی ریسلنگ جو پلانڈ ریسلنگ ہوتی ہے, پہلے سے پریپیئرڈ. تو بہت سخت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے یہاں پہ. ایک کم سکور بنایا پاکستان ٹیم نے, کیونکہ پاکستان کی ٹیم کی یہی اہلیت تھی بیٹنگ کرنے کی کہ انہوں نے یہی سکور پوسٹ کرنا تھا. بولنگ میں پاکستان نے 3 آؤٹ کر دیے تھے نیوزی لینڈ کے 20 پہ, لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب آپ 3 آؤٹ کر دیتے ہو اپوزیشن کے 20 رنز کے اوپر, تو اس کے بعد پھر کیا مطلب؟ ایسی ٹیم جو پھر بھی ان سے چیس کروا لے, دس شوز پور کیپٹنسی, دس شوز اممیچور کیپٹنسی. نواز کو انہوں نے لگا دیا, پریشر ختم ہی کروا دیا. صاحب ایوب بھی اتنی کو خاطر خواہ اچھی پرفارمنس نہیں دے رہے, لیکن بہرحال یہ پاکستان ٹیم اتنا برا اس لیے کھیل رہی ہے کیونکہ اس میں نالائق پلیئر ہے. کیوں؟ کیونکہ نالائق ملک سے نالائق پلیئر نکل رہے ہیں. یہ ملک ہی سارا نالائقوں کا ہے. تھینک یو.